ایک واقعہ حضرت ایوب کا آپ سارے کا سارا اپنا ذہن میں لائیے. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مال بھی ہے، مویشی بھی ہیں، وسیع و عریض جائیدادوں کا ایک سسٹم ہے. اللہ رب العزت نے چھین لیا، بیماری میں مبتلا کیا، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ عام انسان سوچے نبی اس کوڑ جیسے مرض میں مبتلا ہو گئے، ایسی بیماری کے اندر. جی ہاں، بیماری لگی، آزمائش آئی، مال بھی چھن گیا، جائیدادیں بھی چھن گئی، رشتہ دار بھی دور ہو گئے، دوست بھی دور ہو گئے. کل کائنات کے اندر ایک بیوی رہ گئی، 2-4 دوست رہ گئے جو خدمت گزار ہیں. شہر والے، بستی والے آپ کے زخموں سے اور آپ کی بیماری کو متعدی سمجھ کر قریب بھی نہیں آ رہے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ٹرانسفر ہونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. باہر بیوی خدمت کرتی ہے، دوست آتے ہیں کبھی کبھی پتہ کرنے. بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے خامند کی کفالت کرنے کے لیے. یہ نبی ہے، یہ وقت کا پیغمبر ہے، یہ وقت کا رسول ہے. میں نے اور آپ نے کیا کنسپٹ بنائے ہوئے ہیں. اگر آپ قرآن پاک ہی کے اندر نبیوں کے حالات زندگی پڑھ لیں تو آپ کا یہ عقیدہ سارے کا سارا درست ہو جائے گا کہ اگر نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے تو ہم نے اللہ کو کیوں نہیں پکارنا. اور اگر نبیوں پہ آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں تو امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مشکل زدوں کی اور پریشان حالوں کی مصیبتیں دور کرتا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تو اللہ نے یہاں پہ نبی، ولی، ہر ایک کی نفی کر دی ہے. حضرت ایوب کا یہ واقعہ اگر آپ تفصیل سے پڑھیں آج گھر جا کے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے. بیوی کہنے لگی آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ایوب، ظاہر ہے بیوی بچوں کی بات کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی استقامت میں کچھ نہ کچھ لرزش پیدا کرتا ہے. کہنے لگے اے اللہ کی بندی، 18 برس خوشحالی کے کاٹے، اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. آج اگر اللہ نے تکلیف دے دی ہے تو اللہ سے آسانی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جس وقت بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اور بعض اسرائیلیات وغیرہ بھی ہیں اس حوالے سے کہ جس وقت بیماری بڑھتی 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 زبان کی طرف ٹرانسفر ہونے لگی تو وہاں پہ ایوب نے اللہ کو کہا تھا اللہ اس سے آگے نہیں، زبان کو آپ کے ذکر سے تر رکھنا چاہتا ہوں. اور بیماری صبر سے کاٹی، استقامت سے کاٹی. 17-18 سال خوشحالی ہے تو 16-17 سال بیوی کو صبر کا حکم دیا. بالآخر وہ جو 2 دوست تھے، 3 دوست رہ جاتے تھے، کبھی کبھی حال احوال پوچھنے وہ آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. آپ کی آنکھیں بند تھی. کہنے لگے ایوب سے ضرور کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، ایوب سے ضرور کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سزا دی ہے. ایوب کے دل کو چوٹ پہنچی. 16-17 برس کی بیماری کاٹ چکے ہیں لیکن دوستوں کے منہ سے یہ الفاظ ایوب برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ میں نے تیری خاطر مصیبتوں کو کاٹا ہے اور مجھے مصیبتیں آئی ہیں لیکن تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایوب نے 16 سال بعد وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَا، قرآن کھولیے، ایوب نے بھی 16-17 سال بیماری کاٹ کے کس کو پکارا؟ اللہ کو. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اپنے بندے پہ اب رحم کر دیجئے. ایک آن میں ایک لمحے میں چشمہ بھی پھوٹا، اللہ نے حکم بھی دیا غسل کرو، سونے کی ٹڈیوں کی بارشیں بھی ہوئی، حسن جوانی ہر چیز واپس لوٹ آئی. بیوی واپس آئی. ایک خوبرو نوجوان کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہنے لگا یہاں پہ میرا خامن تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایوب کہنے لگے میں ہی تیرا خامن ہوں. جس اللہ نے خوبصورتی کو واپس لیا تھا اس نے واپس لٹا دیا اور 2 چند کر کے لٹایا. مال بھی مل گیا، دولت بھی مل گئی. مجھے بتائیے نبی کس کے در کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. اگر نبی بھی اللہ کے در کے محتاج ہے تو میں اور آپ نبیوں کے در کے محتاج ہیں. اولیاء اللہ کے، قبروں کے، مزاروں کے، شجر کے، حجر کے، پتھروں کے محتاج ہیں. آج کل کے دور میں پتھر چلے میں، یہ پتھر پہن لو جی بڑا قسمت بدل دیتا ہے، یہ پتھر پہن لو جی اس کے ساتھ انسان کی قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے. یہ پتھروں کے آگے سجدہ ریز ہیں آج مسلمان، پتھروں کے آگے. اور باتیں کرتے ہیں لوگوں کو
ہندوؤں کو، یہ ہندو بت کی، آپ تو پتھر کی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور بت کے پیچھے بھی کسی نیک انسان کی داستان اور ہسٹری تھی، اور اس بت کو بھی مجرد مٹی کو پوجا نہیں تھا جاتا، اس کے پیچھے رام کی داستان ہے، مختلف سٹوریز ہیں جو نیک لوگوں کی ہیں۔ یہاں پہ آپ براہ راست فیروزہ پہن لو، یقوت پہن لو، آپ کی جی قسمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جادوگر، بے ایمان کاہن، آپ کی میں نے پرسنالٹی کا جائزہ لیا، آپ کو یقوت اچھا لگے گا اور یقوت آپ کی قسمت ہے، آپ کو فیروزہ بڑا سوٹ کرے گا، آپ کو جی یہ پتھر سوٹ کرے گا، زرکون بڑا اچھا رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج کل ہمارا کنسیپٹ ہے، اور ہم اللہ سے تبدیلی کی امید چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں ہمارے حالات بدل جائیں۔ تو یہ جو دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ آپ قرآنی الفاظ میں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دعا کی نیت سے پڑھنا ہو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ کسی موذی بیماری کا شکار ہو، ایسی بیماری جو پرولونگ کرے، جو لمبی ہو، جس کا علاج بالعموم آپ کو نظر نہ آئے، صرف ایک اس دعا پڑھنے سے وہ بیماری اللہ رب العزت جڑ سے ختم کرتے ہیں، اور نہ صرف بیماری ختم کرتے ہیں بلکہ اس کے متبادل بہترین صحت بھی عطا کرتے ہیں۔